मुसलमान की सबसे गिराम माया मताए हयात मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जिस शख्स का दामन इस मता से खाली है उसका दावाए इस्लाम और ईमान अदवाए बेदलील हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है कि मोमिन वही है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से, अपने माल से, अपनी औलाद से और अपने वालिदैन से अजीज समझता हो। 14वीं सदी के आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात को किताबी शक्ल में तरतीब दिया गया है। ये आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? इनकी इतनी शोहरत क्यों हुई? इन्होंने इतना नाम क्यों पाया? वो इतने महबूब क्यों हुए? फिर हकीकत उन्हें ये रुतबा मिला तो मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बा इश्क सादिक से। वो इश्क जिसने नातवा को जोरे हैदरी दिया, वो इश्क जिसने बेनवा को ताजे कैसरी दिया। शहीदान नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा ईमान को एक नई जिला बख्शता है। साहबाने कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम के बाद नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने वाली जिस शख्सियत ने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने नामसात हालात के बावजूद एक दरिदा बहन गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजपाल को कत्ल करके साबित कर दिया कि जब तक एक भी मुसलमान जिंदा है इस धरती पर किसी गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये कहां की रवादारी है और रोशन ख्याली है कि कोई बदबख्त मुसलमानों की सबसे महबूब तरीन हस्ती हुजूर सैयद मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाज़ेबा कलाम कहे और फिर मगरिब मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए अपनी इस्लाम दुश्मनी के नतीजे में उसे हीरो का दर्जा दे दे। इस सिलसिले में सुलेमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन की मिसालें हमारे सामने हैं। उन्होंने क्या मुआरका सर अंजाम दिया कि मगरिब ने उन्हें अपने सर आंखों पर बिठाया और आला तरीन एवार्ड से नवाजा। यही कि उन्होंने अपनी अपनी किताबों में हुजूर खातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर कीचड़ उछाला है, हालांकि चांद पर थूका खुद अपने मुंह को आता है। डरपोक इतने हैं कि अब वो मुसलमानों के गैज़ो गज़ब से बचने के लिए चूहों की तरह छुपते फिरते हैं। वो अपनी नापाक जसारत के बाद एक दिन के लिए भी पब्लिक में नहीं आए। मौत से खौफ के शिकार ये बुज़दिल हर रोज मरते और जिंदा होते हैं। इनके लिए खौफो जिल्लत का यही अजाब काफी है। लेकिन कदियानियों को यह बात कभी फरामोश नहीं करना चाहिए कि जब भी नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को सजा देने में कानून गैर मुअस्सिर साबित होगा तो फिर शम्मा रिसालत के परवाने अपना खून देकर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का फर्ज खुद अदा करेंगे। राजपाल के साथियों को भी याद रखना चाहिए कि हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान भी कुर्बान का मतलब यह है कि एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अपने हाथों से गुस्ताखे रसूल का सर तन से जुदा करे और फिर वो फांसी के रस्से को चूमकर अपनी जान शम्मे रिसालत पर निछावर कर देता है। आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख हमें यही सबक देती है और गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने भी हमें यही सिखाया है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह 26 अप्रैल 1929 से पहले एक आम नौजवान था। 26 अप्रैल से कबल उसे अपने रिश्तेदारों और चंद दोस्तों के सिवा कोई ना जानता था।
لیکن 26 اپریل 1929 کے بعد سے اب تک وہ ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن ہے۔ غازی علم الدین ایک غیرت مند نوجوان تھا جس نے اپنے علاقے میں ایک ہجوم سے کسی کو خطاب کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ راجپال واجب القتل ہے۔ اس نے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کتاب لکھ کر ہر مسلمان کی غیرت کو للکارا ہے۔ کون ہے وہ شخص جو آگے بڑھے اور راجپال کو قتل کر کے جنت کا سوداگر بن جائے؟ علم الدین کے کانوں میں کئی دنوں تک بس ایک ہی آواز گونجتی تھی کہ راجپال واجب القتل ہے۔ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ پھر ایک روز غازی علم الدین نے خواب میں دیکھا، علم الدین کیا کر رہے ہو؟ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا راجپال مزے سے گھوم پھر رہا ہے اور تم سو رہے ہو۔ اٹھو علم الدین، اٹھو، راجپال کو اس کے انجام تک پہنچا دو۔ جنت کمانے کا اس سے بہترین موقع اور کوئی نہیں۔ پھر علم الدین نے بازار سے ایک خنجر خریدا اور راجپال کے دفتر میں داخل ہوا اور سیدھا اس کے پیٹ پر وار کیا۔ راجپال کے منہ سے صرف ہائے نکل سکی۔ وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ خون کا فوارہ اس کے پیٹ سے پھوٹ پڑا۔ پکڑو پکڑو کی آواز آئی۔ لوگوں نے غازی علم الدین کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ راجپال قتل ہو چکا تھا۔ علم الدین ایک ہی بات دہرائے جا رہا تھا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ لے لیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس عظیم سپوت کا مقدمہ لڑا، لیکن شہادت علم الدین کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ علم الدین کو پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سمیت لاکھوں مسلمانوں نے علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کی۔ ایسے ہی ایک جنازے کا منظر حال ہی میں ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک اور محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھا، جسے دنیا عامر عبد الرحمن چیمہ شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ عامر کو جرمنی کے جیل میں تشدد کر کے شہید کر دیا گیا۔ عامر چیمہ نے نبی کی شان میں گستاخانہ خاکے شائع کرنے والے ایک ایڈیٹر پر حملہ کیا تھا۔ حکومت وقت نے اس کے جنازے کو خفیہ رکھ کے ساروکی گاؤں میں چپ چاپ دفن کرنے کی پلاننگ کی تھی، لیکن جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمت کا سایہ بھی ہوتا ہے، اس کا کرم بھی ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر جان دینے والا ہر مسلمان کے دل میں بستا ہے۔ اس کی قدر و منزلت جابر سے جابر حکمران بھی کم نہیں کر سکتا، اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے بنائے وہ ایک نہ ایک دن اپنے انجام سے ضرور دوچار ہوں گے۔ عبداللہ جیل وارڈن کا کہنا ہے کہ 31 اکتوبر 1929 کو غازی علم الدین شہید کو پھانسی ہونا تھی۔ اس سے ایک روز پہلے میں حسب معمول غازی کی کوٹھری کا پہرا دے رہا تھا۔ پیدل چلتے ہوئے میں کوٹھری سے ذرا فاصلے پر عام قیدیوں کی بیرک کی طرف آ گیا۔ مڑ کر کیا دیکھتا ہوں کہ غازی کا کمرہ خوبصورت اور دلکش روشنیوں سے بھر گیا ہے۔ میں یہ سمجھا کہ شاید غازی علم الدین شہید نے اپنے کمرے کو آگ لگا لی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ نور کا ایک بادل ہے جو تیزی سے آسمانوں کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ میں بھاگم بھاگ غازی کی کوٹھری کی طرف بھاگا۔ اندر کیا دیکھتا ہوں کہ پورا کمرہ بہترین اور مسحور کن خوشبوؤں سے معطر اور منور تھا۔ غازی حالت سجدہ میں زاروں قطار رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھے تو میں نے ان کی قدم بوسی کی اور خود بھی بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ پھر میں نے عرض کیا،
غازی صاحب یہ کیا ماجرا تھا؟ غازی صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر عرض کیا کہ حضرت آپ یہ اہم راز اپنے سینے میں لے کر نہ جائیں اور اس واقعے کی تفصیلات ضرور بتائیں۔ بہرحال غازی نے میرے بے حد اصرار پر فرمایا، عبداللہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کل پھانسی ہو رہی ہے۔ میری دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے شافع محشر حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے ساتھ یہاں خود تشریف لائے اور بڑی محبت اور شفقت فرمائی۔ اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا پھانسی کا خوف تو نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا حضور بالکل نہیں۔ فرمایا بیٹا اگر کوئی خوف ہے تو آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے پھر عرض کیا حضور نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ پھر پیارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا، پھانسی کے وقت جیل حکام تم سے تمہاری آخری خواہش پوچھیں گے، تم کہنا کہ میرے ہاتھ کھول دیں، میں پھانسی کا پھندا چوم کر خود اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تم روزہ رکھ کر آنا، میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اور فرشتوں کے ہمراہ حوض کوثر پر تیرا استقبال کروں گا اور ہم سب ساتھ مل کر اکٹھے افطار کریں گے۔ یہ ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلہ۔